اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو تحقیق میں جو معلوم ہوا ہے سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے تو فجر کی نماز ضرور پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالعہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے اور وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ عبادت ہے۔ انہی ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام بھی نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ قرآن کریم کی ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر میں ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوگی اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اسی قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن پانچوں وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چار نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں مزے لے رہی ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت میں بارگاہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں نماز فجر کی قرات تو تلاوت و قرآن کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن حدیث میں اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت، حکومت و سطوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم میں بھی ایک روایت ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں۔ یہی حال کرو نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔
ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیمار، کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز اور فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا یہ سب برکتیں اسی سبب سے ہیں کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد حدیثیں موجود ہیں جس میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی کا مشروع کیا گیا ہے۔ ایک فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر آتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازے بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کی انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفلوں کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوحے قرآنی کے نقش گھروں میں اویزہ کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتی ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کی دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی ضروری ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث، منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہیں۔ یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب و خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں سے ایک خاص انعامات امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں بھی کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غالب آتا ہے۔ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑو گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر، بے خوابی کی شکایت ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نہ نیند آتی ہے اور نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں پاتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں مزید جنم لیتی ہیں، اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جن کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت ہی کم لوگ
ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرو جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک عظیم صوفی نظم ہے کہ ایک امریکی مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا۔ اس کتاب کا ترجمے کا عنوان یہ ہے: دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا، لوگ دروازوں کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، دوبارہ مت سو جانا، یہاں سے دو دنیائیں ملتی ہیں، وہ دروازے گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ وہ دروازے جو ہماری دنیا اور اس دروازے دوسری دنیا ہے، یہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹیوں پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ آکسیجن آپ کو دن بھر میں فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سوتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت سو جاتا ہے، اس کو آکسیجن کی قدر مقدار ملتی ہے۔ اگر وہ لوگ فجر اور عشاء کی فضیلت کو جان لیں تو ان کو ضرور پڑھیں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹ کے کیوں نہ لانا پڑے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازیوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔